دوستو، آج کی ہماری کہانی ہے نیک دل پڑوسی۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ گندم اور دوسری فصلیں اگاتا تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں کام کرتا تھا اور اس کی بیوی گھر کے کاموں کے علاوہ کھیتوں میں بھی مختلف کاموں میں اس کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ان کے 2 بچے تھے۔ ایک لڑکا تھا جس کا نام شاہ نواز تھا، وہ 10 سال کا تھا۔ دوسری لڑکی تھی، اس کا نام تھا مہنور۔ مہنور 8 برس کی تھی۔ ان کا گاؤں چھوٹا تھا اور وہاں کوئی سرکاری اسکول نہیں تھا، اس لیے دونوں گاؤں کے ایک چھوٹے سے مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے۔ کسان اور اس کی بیوی کی خواہش تھی کہ ان کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ وہ دونوں خود کو پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر اس کے باوجود وہ تعلیم کی اہمیت سے واقف تھے۔ ایک دفعہ گندم کی فصل بہت اچھی ہوئی، جس کو بیچ کر کسان نے بہت سا روپیہ حاصل کیا۔ اتنے بہت سے روپے دیکھ کر اس کی بیوی بہت خوش تھی۔ اس نے سال بھر کے گھر کے اخراجات کا حساب لگایا، پھر اگلی فصل کے بیجوں اور کھاد کے پیسوں کا اندازہ کر کے ایک معقول رقم الگ کر کے اسے احتیاط سے صندوق میں رکھ دیا۔ ان تمام اخراجات کو نکالنے کے بعد بھی اس کے پاس کافی روپے بچ گئے تھے۔ وہ ان روپوں کو لے کر اپنے شوہر کے پاس آئی اور بولی، ہمارے سال بھر کے اخراجات کے پیسوں میں سے یہ روپے بچے ہیں۔ سردیاں آنے والی ہیں، پھر عید کا تہوار بھی قریب ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں، شہر جا کر ان پیسوں سے بچوں کے کپڑے لیتے اور ان کی دوسری چیزیں لے کر آتے ہیں۔ کسان کو اپنے بچوں سے بہت محبت تھی۔ وہ خوش ہو گیا کہ اس کی محنت رنگ لائی اور اتنے پیسے بچ گئے کہ ان سے بچوں کی چیزیں خریدی جا سکیں۔ ویسے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا کہ بچوں کے نئے کپڑے نہیں بنے تھے۔ وہ بیوی کی بات سن کر شہر جانے پر راضی ہو گیا۔ اگلے روز دونوں نے بچوں کو گھر میں چھوڑا اور بیل گاڑی میں بیٹھ کر شہر روانہ ہو گئے۔ انہوں نے بچوں کو نہیں بتایا تھا کہ وہ ان کی چیزیں لینے شہر جا رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ بچے جب اچانک ان چیزوں کو دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے اور انہیں زیادہ خوشی ہوگی۔ بچوں کو انہوں نے صرف یہ بتایا تھا کہ وہ شہر جا رہے ہیں۔ شہر زیادہ دور نہیں تھا۔ کسان کا خیال تھا کہ وہ 2-3 گھنٹوں میں واپس آ جائیں گے۔ کسان اور اس کی بیوی کو گھر سے نکلنے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ آسمان کو کالے بادلوں نے گھیر لیا۔ زور زور سے بجلی چمکنے لگی اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش اس قدر تیز تھی کہ پل کے پل میں چاروں طرف جل تھل ہو گیا۔ بادلوں کی تیز گڑگڑاہٹ اور بجلی کے بارے چمکنے سے دونوں بچے سہم جاتے تھے۔ شاہ نواز بڑا تھا۔ وہ اپنی چھوٹی بہن مہنور کو تسلیاں دینے لگا۔ ان کی ماں دوپہر کا کھانا تیار کر کے گئی تھی۔ وہ دونوں نے کھانا کھایا اور کمرے میں آ کر سونے کی کوشش کرنے لگے، مگر پریشانی کے اس عالم میں ان کی نیند اڑ گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور شام ہو گئی۔ بارش کی نہ تو تیزی میں کمی آئی اور نہ ہی وہ رکنے کا نام لے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شام ہو گئی، اندھیرا چھانے لگا۔ یہ سوچ کر کہ مہنور کو ڈر نہ لگے، شاہ نواز مٹی کا دیا جلا کر لے آیا۔ یکایک مہنور کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاہ نواز اس صورتحال سے گھبرایا اور بولا، اچھی بہن، بارش کی وجہ سے نالی ندی بھر گئے، ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے، اس لیے امی اور ابا کو آنے میں دیر ہو رہی ہے۔ مہنور نے اس کی بات سن کر رونا تو بند کر دیا تھا، مگر ہلکے ہلکے سسکیاں ابھی بھی لے رہی تھی۔ کسان کے پڑوس میں ایک نوجوان عورت فاخرہ رہتی تھی۔
اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر گاؤں کے دوسرے لوگوں کی طرح ملازمت کے سلسلے میں کسی دوسرے ملک چلا گیا تھا اور اس کی بیوہ فاخرہ اپنی ساس اور سسر کے ساتھ رہی تھی۔ اتفاق کی بات کہ رات کا کھانے پکاتے ہوئے فاخرہ کو پتہ چلا کہ نمک ختم ہو گیا ہے۔ تیز بارش کی وجہ سے کوئی دکان پر بھی نہیں جا سکتا کیونکہ پرچون کی دکان گاؤں کے آخری سرے پر تھی۔ فاخرہ نے سوچا کہ نمک کسان کی بیوی سے لے لیں۔ یہ سوچ کر وہ شال سر پر ڈال کر کسان کے گھر آئی۔ اس نے جب دروازے پر دستک دی تو شاہ نواز اور ماہ نور خوش ہو گئے کہ ان کے امی ابا آ گئے۔ دونوں بھاگ کر دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھولا تو انہوں نے فاخرہ کو دیکھا۔ ماہ نور تو اس کے گلے لگ کر رونے لگی اور شاہ نواز اسے بتانے لگا کہ ان کے امی ابا شہر گئے ہوئے ہیں۔ فاخرہ نے انہیں پیار بھرے لہجے میں ڈانٹا کہ جب ایسی بات تھی تو وہ دونوں اس کے گھر کیوں نہیں چلے آئے۔ اس کے بعد اس نے کسان کے گھر کو تالا لگایا اور دونوں بچوں کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ اس کے ساس سسر کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ فاخرہ نے جلدی جلدی کھانا پکایا۔ بچوں کو میٹھی چیزیں پسند ہوتی ہیں۔ اس نے دونوں کے لیے گڑ کے چاول پکائے، پھر سب نے مل کر کھایا۔